پیدل چلنا پڑتا ہے، طواف کرتے ہیں، کنکریاں چنتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور اس کی جو پابندیاں ہیں از خود اپنے پر آپ لاگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی ایک راحت ملتی ہے، اس میں بھی ایک راحت ملتی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے جماعت غوثیہ کے جو زائرین آئے ہیں، حد الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ انتظامات کو بہتر کیا جائے، لیکن اتنی تعداد میں جب لوگ ہوتے ہیں یہ ممکن کئی دفعہ نہیں بھی ہو سکتا۔ آپ تکلیف کو نہ دیکھیے گا، اس تکلیف کے بعد جو اس کا اجر ملے گا اس پر نظر رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملے گا، اور انشاءاللہ ملے گا۔ تو ایک بات میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری چیز میں نے آپ کو خوش آمدید کہنا تھا۔ بحیثیت اس آستانے کے جھاڑو بردار کے، میری عظمت اس میں ہے کہ میں اس کی چوکھٹ سے لگ جاؤں، اور یہاں سے جو عزت ملتی ہے کہیں اور مل نہیں سکتی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں دنیا میں جانے کا، نمائندگی کا اللہ نے شرف دیا ہے۔ یقین جانے بڑا پروٹوکول ملتا ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑا پروٹوکول ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو محبت کا بوسہ یہاں سے ملتا ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس لیے جماعت غوثیہ کا زائرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں، 781 سال بیت گئے، ہم سے بہتر اور ہم سے زیادہ بعظمت لوگ اس سٹیج پر بیٹھ بیٹھ کر چلے گئے۔ اعلیٰ قسم کے مقرر یہاں آئے، نعت خوانوں کی ایک طویل فہرست ہے، اگر آپ ان کے نام درج کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت لمبی فہرست بن جائے گی۔ عالم، فاضل، مشائخ، دانشور یہاں مخاطب ہو کر گئے۔ وقت چلتا رہا، اسٹیج بدلتا رہا، چہرے بدلتے رہے، لیکن عقیدہ وہی رہا۔ چہرے بدلتے رہے، عقیدہ وہی رہا، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ عقیدہ ہے۔ آج ابھی ذکر ہوا سدھورا فقیر کا، 65 سال وہ یہاں حاضری دیتا رہا، 65 سال وہ حاضری دیتا رہا، نعت خوانی کرتا رہا۔ آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ وہ آج نہیں ہے، لیکن اس کی یاد اور اس کا کلام آج موجود ہے۔ وہ ذکر کی جو دعوت دیتا رہا،
وہ فکر کی جو دعوت دیتا رہا وہ آج بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور یقین جانیے میں نے اپنے والد سے سنا اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے. یہاں میں نام نہیں لوں گا. اسٹیج پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو خاموشی سے لنگر کے لیے عقیدتاً اپنا حصہ ملاتے ہیں. یقین جانے میرا یہ ایمان ہے. یہاں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس عرس کی تقریبات اور انتظامات کے لیے اجلاس بلائے ہوں گے, میٹنگز کی ہوں گی, ہدایات دی ہوں گی. میرا یہ ایمان ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس اور اس عرس کی انتظامات میں اور محفل کو سجانے میں جس نے کردار ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت سے نوازا, بڑی عزت سے نوازا. بہت یہاں سے میں نے کم عمری میں بھی اور اس 36 سالہ سیاسی سفر میں بھی بہت منتظم دیکھے, انتظامیہ کے بہت لوگ دیکھے, آئے چلے گئے, لیکن جو عقیدت سے یہاں خدمت کر گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا, عزت ملی. اور میں حاج صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا پریشان مت ہوئے, محافظ اور جو عقیدت مند ہے اور جس کا ایمان پختہ ہے وہ گھبراتا نہیں, وہ درگزر کرتا ہے, وہ درگزر کرتا ہے, وہ سینہ چوڑا کرتا ہے, وہ معاف کرتا ہے, وہ اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. نشیب و فراز آئیں گے, آپ کی زندگیوں میں آئیں گے, کوئی آپ کا دل دکھائے گا, کوئی آپ پہ جملہ کسے گا, کوئی آپ کے پاؤں کھینچے گا, کوئی آپ کو مختلف انداز میں تکلیف پہنچائے گا. صبر کیجئے اور معاف کیجئے. اور آپ کو میں عرض کر رہا ہوں غوث کے سٹیج سے, جو معاف کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے, اللہ اس کو اجر دیتا ہے. اور تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں تھوڑا سا آگے سے ہٹ جائیں کیونکہ میں یہاں بہت لوگ ہیں, میں کو دیکھنا چاہتا ہوں, ان کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. صوفی صاحب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, تھوڑا سا مہربانی ہو. اور یہ بات جماعت غوثیہ اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عقیدت مندوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس میرے پیغام کو گھر گھر پہنچائیے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے, آج دنیا ایک نئے طرز کی جنگ میں دھکیلی جا رہی ہے. آج ہائیبرڈ وار جس کو کہتے ہیں, نفسیاتی جنگ جس کو کہتے ہیں, وہ آج ہم پر مسلط کی جا رہی ہے.
آج پاکستان کے دشمن پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے نئی سازشیں کر رہے ہیں. وہ دشمن جس نے پچھلے سال 2019 میں آپ پر حملہ کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی اور تم دبا کے وہ بھاگا اور اپنا پائلٹ بھی یہاں چھوڑ گیا جس کو آپ نے رہا کیا. اس نے چال بدلی ہے. اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی قوم ملک کی سالمیت کے لیے یکجا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی افواج پوری طرح تیار ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے. تو اس نے چال بدلی ہے اور وہ اب نئی چال چل رہا ہے اور اس چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کا بیج بو رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے. وہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ فیک نیوز کے ذریعے اور وہ چند لوگوں کو ہتھیا کر ان کو خرید کر پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے اس کی سازش کو سمجھنا ہے. وہ کبھی علاقائیت کی بات کرے گا, وہ کبھی لاسانی بات کرے گا, وہ کبھی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, وہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرے گا, وہ لوگوں کو اور پاکستان کے جو یہاں امن ہے اس کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گا. ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور بڑی سمجھداری سے کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے, کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا, سب کا احترام کرنا ہے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, کسی پر جملے نہیں کسنے اور عقیدت و محبت سے اپنی بات کرنی ہے. یہ آستانے, یہ خانقاہی نظام, اس کی درس و تدریس میں محبت, اخوت, بھائی چارہ, درگزر کرنا, یہ سب یہاں سبق دیے جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اس پر آنے والے زائرین کے لیے ہر ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں. بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں.